ہم یعنی انسان ہم فطرتاً جبلتاً کمال طلب ہیں. ہم اسویت کو چاہتے ہیں. ہم کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں. ہم کسی شخصیت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگیوں کو منظم کرتے ہیں. ہم کسی کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمیں تو اس کی ادائیں بھاتی ہیں اور پھر ان کی اداؤں کو اپنانے کا دل کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلى. ہم اسویت، یہ جو اللہ نے نظام اسوہ قرار دیا ہے، اسوہ ایک نظام ہے. اسوہ ایک اللہ کی نظام ہدایت میں ایک فارمولہ ہے. اسوہ آئیڈیل، مثالی نمونہ عمل پیش نظر رکھ کر، مد نظر رکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے. ہم ایسے ہی بنائے گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا لگتا ہے، اور وہ جو اچھا لگتا ہے اس کی پھر ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کی چال بھی اچھی لگتی ہے، حتیٰ اس کا قلم پکڑنا اچھا لگتا ہے، حتیٰ اس کی ٹوپی پہننا اچھی لگتی ہے. لوگ اسی کے انداز کو اپنانے لگتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے. ہم سب فطرتاً کمال طلب بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. اچھا، ہم اثر پذیر ہیں، اثر لیتے ہیں. مفتی عنایت علی شاہ صاحب مرزا صاحب کو تو بہت اچھی طرح یاد ہوں گے، اور سہیل شاہ صاحب کو بھی یاد ہوں گے. ان کے بچپن میں وہ خیرپور میں شاید مقیم رہے، خیرپور ریاست کے مفتی تھے. شاہ صاحب یاد ہوں گے اچھی طرح. تو وہ کیونکہ جب سرائیکی زبان تھے تو اردو کے ادیب بھی تھے اور حکیم تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے صاحب رائے عالم دین تھے، مگر ان کے لہجے میں وہ سرائیکی لہجہ ان کی اردو پر غالب تھا. یعنی وہ اردو سرائیکی لہجے میں بولتے تھے. ایک اور صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلى. وہ ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے، انسان جس زبان کو کثرت سے بولتا ہے اس زبان کا لہجہ پھر جب دوسری زبان بھی بولتا ہے. اب ہمارے والے نہیں، ہمارے تو بڑے بڑے سیاستدان اردو لہجے میں انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، سندھی لہجے میں انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، پنجابی لہجے میں انگریزی بول رہے ہیں. یہ ہے ایسا. یہ انسان تو وہ جس زبان کو وہ غلبے کے ساتھ غالب جس زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس زبان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ اس کی اور زبانوں پر بھی محسوس ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے. تو یہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصے تک ان کی شاگردی میں رہا، تو کچھ عرصے تک میرے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کبھی کبھی کہ تمہاری زبان کیا سرائیکی ہے؟ تو میں شور بھائی آئیے ایک اور صلوات نبی کی ذات. میں اگر وہ اوپر والے زینے پہ بیٹھتا تو یہاں والے لوگوں کو دیکھ پاتا، مگر یہاں والے لوگوں کے گردن میں درد ہو جاتا. تو اس لیے میں آپ کی محبت میں ایک زینہ نیچے بیٹھا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلى. ہاں اس طرف ذیشان بہت محبت فرمائی. اگر یہاں کے دوست آ جائیں، شاویز ادھر آ جاؤ، بہت جگہ ہے یہاں، اور احباب بھی اس طرف اگر آ سکتے ہیں اٹھ کر ایک آ جائیے. اچھا، کیونکہ مغرب سے تقریباً 10 منٹ پہلے مجھے ختم بھی کرنی ہے، کیونکہ نوحہ بھی ہوگا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، نوحہ بھی ہوگا. تو بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ دوست مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری زبان کیا سرائیکی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے ماں باپ تو اردو زبان لے کر آئے دنیا میں، اور میرے تو مادری اور میری خاندان کی زبان تو اردو ہے. کہنے نہیں تمہارے لہجے میں سر. تو پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں مفتی عنایت علی شاہ صاحب کے ساتھ کیونکہ بہت عرصے رہا ہوں، کچھ عرصے رہا ہوں، تو ان کا لہجہ مجھ پہ، حتیٰ میں ان کی طرح لفظ موڑنے لگا، ان کی طرف سے لفظوں کی ادائیگی کرنے لگا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا. تانگے والے سے طے پایا کہ کیا لوگے، کیا پیسے لوگے. اس نے وہ پیسے بھی طے کیے. آدھے رستے میں تانگے سے اتر آئے. کہنے بھائی روکو روکو. رک گیا وہ، اتر آئے. کہنے بس میں نہیں جا رہا. کہ بھائی ابھی تو وہ محلہ دور ہے. کہنے نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. وہ تانگے والا بول رہا تھا تو اس کا اثر ان پر ہو رہا تھا.
یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اثر لیتا ہے، وہ اثر پذیر ہے، وہ کمال طلب ہے۔ اچھا، جس چیز میں کمزور ہوتا ہے اس میں وہ اثر پذیر ہوتا ہے، اور جس چیز میں وہ مضبوط ہوتا ہے اس میں اثر گزار ہوتا ہے، اثر بھی چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اثر ہی نہیں چھوڑتا ہو، حتیٰ بد سے بدتر انسان بھی کسی بھی کم بد کے اوپر اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کمال نہیں ہے تب بھی وہ کسی پہ اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں، یہ ہماری وجود کا حصہ ہے، ہماری طبیعت کا حصہ ہے۔ اور آپ تھوڑا سا میں اور اپنی بات کو اور روشن تر کروں، یہ جو ہمارے بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں، یہ جب واپس آتے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ توتلے ہو کے تو اردو بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں مسلسل وہ انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں آ کے اردو میں بھی وہ توتلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہنا نہیں وہ روزانہ انگریزی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اثر لے رہے ہیں۔ علامہ اقبال بھی جرمنی پڑھنے کے لیے گئے، واپس آ جانے کے بعد تو انہیں اور ذرا انگریز ہو جانا چاہیے تھا، مگر واپس آ کر تو علامہ اقبال اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور ان کا جو مزاج تھا نہ صرف وہ بدلا نہیں بلکہ پرانے مزاج سے زیادہ اور مزاج ان کا بہتر ہوا۔ اس کی انہوں نے 2 مصروں میں علت بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، میں وہاں جا کر ان سے متاثر نہیں ہوا، انہیں متاثر کر کر آیا ہوں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اثر چھوڑ کر آئے علامہ اقبال۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب جب ہمارے اندر یہ اللہ نے کمال طلبی کا جذبہ رکھا ہے تو اب کمال مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہوگا تو وہ اہل علم سے دوستی کرے گا، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہوگا تو وہ حسینوں کے دروازے پر نظر آئے گا، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہو تو وہ مشاہیر سے دوستی کرے گا، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرے گا، کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرے گا۔ اب یہ سب میں کوئی نہ کوئی کمال غالب ہوتا ہے جس سے وہ دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے، ایک ہی گھر میں۔ علم بھی سب سے زیادہ اسی گھر میں، سخاوت بھی سب سے زیادہ اسی گھر میں، غیرت بھی سب سے زیادہ اسی گھر میں، شجاعت بھی سب سے زیادہ اسی گھر میں، اور عزت تو ایسی ہے کہ سر کٹ بھی جائے تو جھکتا نہیں ہے، سر بلند رہتا ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ جس گھرانے سے میرا اور آپ کا پیار ہے۔ جی، پیار کا انداز علیحدہ ہو سکتا ہے، سنی اس طرح سے پیار کرتا ہے، دیوبندی اس طرح سے کرتا ہے، شیعہ اس طرح سے کرتا ہے، جی حتیٰ ہندو اس طرح سے کرتا ہے، مگر مجھے کوئی نہیں ملا جو سچ سے پیار نہ کرتا ہو، مجھے کوئی نہیں ملا جو جھوٹ سے نفرت نہ کرتا ہو، مجھے تو دنیا میں کوئی ہندو بھی نہیں ملا، عیسائی بھی نہیں ملا جو جہالت سے نفرت نہ کرتا ہو اور علم سے پیار نہ کرتا ہو۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ان کا مذہبوں سے تعلق نہیں ہے، فطریات سے تعلق ہے، تو پھر ابھی عیسائی بھی علی پر کتاب لکھے گا، ہندو بھی مولا کائنات کے فضائل بیان کرے گا، سنی بھی مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرے گا، اس لیے کہ علی کمالات اخلاقیہ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لہذا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انہیں مانتے کیوں ہو، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم انہیں مانتے کیوں نہیں ہو۔ سوال ہم سے نہیں بنے گا کہ ان باکمال ہستیوں سے محبت کیوں، سوال تو اس سے بنے گا کہ ان با عظمت ہستیوں سے محبت کیوں نہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ بہتر سے بہتر تو ڈاکٹر چاہیے، اچھا سا اچھا تو وکیل چاہیے، بہتر سے بہتر تو انجینئر چاہیے،
مگر دین کے لیے جسے چاہو اپنا رہنما بنا دو. دین میں رہنما اسے مانا جائے گا. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. مولانا تھوڑا سا زیب اللہ صاحب. اقبال شاہ صاحب کے ذریعے سے رضی سے کہلوائیں گے کہ اسٹیج ختم کروا دو جو ہے وہ, تاکہ ایک تو امام بارگاہ وسیع ہو جائے اور جو ہے وہ مجلس میں پھر مجلس میں بھی اسٹیج ہوگا. گلے میں تو ہمارے ہی ہار آتا ہے کہ بیٹھے تو خود ہی تھے تم اور اعتراض بھی کر رہے ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد.